بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہوجئے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہوجئے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہوجئے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاویں اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔ میں نے کہا آمین۔ اس حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بددعائیں دی ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی۔ رمضان کے مہینے میں ہم عبادتیں بڑھا دیتے ہیں، کچھ زکوٰۃ خیرات صدقہ بھی بڑھا دیتے ہیں، اعتکاف بھی کر لیتے ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس میں جو تیسری بات ہے کہ بڑھاپے کو، والدین کے بڑھاپے کو پاوے اور اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں، ادھر ہمارا خیال بہت کم ہوتا ہے کہ جیسے ہم عبادت بڑھا رہے ہیں اور دوسری چیزیں بڑھا رہے ہیں، کیا والدین کی خدمت بھی بڑھا رہے ہیں؟ کیا ہمیں رمضان میں اس کا بھی خیال ہوتا ہے؟ علماء نے حقوق لکھے ہیں والدین کے کہ مباح امور میں ان کی اطاعت ضروری ہے، نیز یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی بے ادبی نہ کرے، تکبر سے پیش نہ آئے، اگرچہ مشرک ہوں، اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچی نہ کرے، ان کا نام لے کر نہ پکارے، کسی کام میں ان سے پیش قدمی نہ کرے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں نرمی کرے، اگر قبول نہ کریں تو سلوک کرتا رہے اور ہدایت کی دعا کرتا رہے، غرض ہر بات میں ان کا بہت احترام ملحوظ رکھے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ باپ ہے، تیرا جی چاہے اس کی حفاظت کر یا اس کو ضائع کر دے۔ ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ والدین کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تیری جنت ہے یا جہنم، یعنی ان کی رضا جنت ہے اور ناراضگی جہنم ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مطیع بیٹے کی محبت اور شفقت سے ایک نگاہ والد کی طرف ایک مقبول حج کا ثواب رکھتی ہے۔ رمضان میں اگر ہم اسی نیت سے بار بار اپنے ماں باپ کو دیکھیں تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ عبادت تو بڑھی اور دوسری چیزیں بڑھی، لیکن ماں باپ کو کیا پیار سے دیکھنا بھی پڑھایا ہم نے۔ رمضان میں یہ ارادہ کیا کہ ہم اپنے ماں باپ کو صبح شام بار بار محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ کتنا بڑا ثواب ہے، کتنی بڑی بات ہے، کتنا چھوٹا سا عمل ہے، مگر ہمارے روزے کی حالت میں رمضان میں ہمارے اعمال میں ان باتوں کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، الا ماشاء اللہ کہ ہم یہ بھی بڑھائیں۔ بزرگوں کے پاس جائیں گے، اعتکاف کریں گے، بہت اچھی بات ہے، اللہ والوں کی صحبت تو اللہ نے اختیار کرنے کے لیے کہہ دیا ہے، لیکن جس اللہ نے یہ کہا ہے اسی اللہ نے تو احکام جاری کیے والدین کے بارے میں۔ عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور بہت ڈھیر ساری نیکیاں لے کر آ رہے ہیں، عمرے کا، رمضان کا عمرہ، رمضان کا عمرہ، رمضان کا عمرہ، جہاں سنو شور ہے، لیکن کیا ماں باپ کو اس کی ضرورت ہے کہ میرا بیٹا اس وقت میرے پاس رہے؟ ان کا جائز مطالبہ ہے یہ؟ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میرا کون رہے گا، تو چلا جائے گا، تو اس کے بعد بھی چلے جانا،
ماں باپ کے روکنے، اور واقعی شرعی مجبوری ہے ماں باپ کی، ان کو ضرورت ہے بیٹے کی کہ بیٹا میرے پاس رہتا، لیکن بیٹے کو شوق ہے عمرے کا، اچھی بات، عمرہ بہت اچھی چیز ہے، کون منع کرتا ہے، لیکن رمضان میں ہمارے ماں باپ کا خیال رکھنا جیسے اور دوسرے اعمال بڑھاتے ہیں، ویسے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے تو روز اس کی صبح میں نیت کر لی جائے کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کروں گا۔ کیوں؟ آپ علیہ السلام فرمایا تیری جنت ہے یا جہنم، یعنی ان کی رضا جنت ہے اور ناراضگی جہنم ہے، اور پیار سے دیکھ لینا حج مقبول کا ثواب ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ شرک کے سوا تمام گناہوں کو جس قدر دل چاہے اللہ معاف فرما دیتے ہیں، مگر والدین کی نافرمانی کا مرنے سے قبل دنیا میں بھی وبال پہنچاتے ہیں دنیا میں۔ ہمارے اطراف میں گاؤں کی بات ہے، ایک آدمی اپنی ماں کو لاٹھی سے مارتا تھا، کچھ ہی دنوں کے بعد اس کا ایسا فالج کا اثر ہوا کہ آدھا جسم ہی بیکار ہو گیا۔ والدین کی نافرمانی دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، مرنے کے بعد تو ملتی ہے۔ اس لیے رمضان کے کاموں میں ہم اس کام کو بڑھائیں، اللہ ہمیں بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی جو سن رہے ہیں۔ سب کچھ بڑھتا ہے، بلکہ ماں باپ کے پاس بیٹھنا تو بالکل ہی کم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اب کہاں موقع ہے، اب تو ہمیں روزہ رکھنا ہے، ہم کو تراویح پڑھنا ہے، ہم کو سحری کرنا ہے، ہم کو بازار جانا ہے، ہم کو افطاری کی تیاری کرنا ہے، سب کام کے ساتھ یہ کیوں نہیں ہے کہ میرے ماں باپ کی خدمت رمضان میں زیادہ کرنا ہے۔ ہم تھکے تھکائے آئے ہیں تو کیا ہوا، اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھیں گے، ان سے باتیں کریں گے، ان کی خیریت پوچھیں گے۔ کیا لکھ رہے ہیں کتاب میں، حدیث لکھی ہے، ارشاد ہے کہ شرک کے سوا تمام گناہوں کو جس قدر چاہے اللہ معاف فرما دیتے ہیں، مگر والدین کی نافرمانی کا مرنے سے قبل دنیا میں بھی وبال پہنچاتے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں جہاد میں جانے کا ارادہ کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تیری ماں بھی زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں۔ حضور نے فرمایا کہ ان کی خدمت کر کہ ان کے قدموں کے نیچے تیرے لیے جنت ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے، اور بھی بہت سی روایت میں اس کا اہتمام اور فضل وارد ہوا ہے۔ جو لوگ کسی غفلت سے اس میں کوتاہی کر چکے ہیں اور اب ان کے والدین موجود نہیں ہیں، شریعت مطہرہ میں اس کی تلافی بھی موجود ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس کے والدین اس حالت میں مر گئے ہوں کہ ان کی نافرمانی کرتا ہو، ان کے لیے کثرت سے دعا اور استغفار کرنے سے موتی شمار ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ بہترین بھلائی باپ کے بعد اس کے ملنے والوں سے حسن سلوک۔ ہمارے پروگرام میں یہ نہیں ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ دوسری ایک بات یہاں لکھی ہے، حضرت مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ماں 20 سال تک بچے کی تربیت کرتی ہے، ہر قسم کی خوشی و غمی میں اس کا ساتھ دیتی ہے۔ جب اس بچے کی شادی کروا دیتی ہے تو نئی دلہن جس کو آئے ہوئے 20 ہی دن ہوئے ہیں، اس کی محبت میں شرعی حدود سے تجاوز کر کے 20 سال کی ماں کو بھول جاتا ہے، مگر یہ کہ جس کی اللہ حفاظت کرے۔ لہذا ہمیں اپنی ماں کے بے شمار احسانات اور اس کے عظیم قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور ماں کے ساتھ ایسے طریقے سے پیش آنا چاہیے جس سے اس کو راحت پہنچے۔ حضرت ہشام بن حسن سے روایت ہے کہ میں نے حسن سے کہا، میں قرآن مجید سیکھتا ہوں اور میری والدہ رات کھانے پر میرا انتظار کرتی ہیں، تو حسن نے فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ رات کھانا کھایا کرو کہ اس کی وجہ سے اس کو راحت ملے گی، یہ عمل میرے نزدیک تمہارے نفلی حج سے زیادہ محبوب ہے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ والدہ کی اس طرح خدمت کریں کہ جس سے انہیں راحت ملے۔ تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھنا ماں باپ کے جی کو خوش کرتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں ہم اپنی مشغولی اور بڑھا دیتے ہیں اور بڑھ بھی جاتی ہے۔ کچھ شرعی احکام اس طرح متوجہ ہوتے ہیں کہ آدمی مشغول ہو جاتا ہے، لیکن جیسے 20 رکعت تراویح میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے تھکاتے ہیں، بہت اچھا کام ہے، کرنا چاہیے،
پڑھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب شیطان کے آج بہت تھک گئے، آج اماں ابا کے پاس نہیں بیٹھیں گے، تو سمجھ لیں کہ اگر یہ بات ہم نے ٹال دیا تو یہ تھکان میرے ماں باپ کی بڑھ جائے گی، میں تو جا کے بستر پہ سو کر اپنی تھکان اتار دوں اور میرے ماں باپ کے پاس نہ بیٹھوں تو میرے ماں باپ کی تھکان بڑھ جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے، مغرب کے بعد موقع نہیں ہے، تراویح کے بعد نہیں ہے، صبح میں بیٹھ لیں، دن میں کوئی ایک وقت طے کر لیں، ان کے ساتھ رات کا کھانا کھا لیں، ان کے ساتھ افطاری کر لیں، کہیں نہ کہیں کوئی موقع نکالا جائے تو نکل ہی جائے گا۔ لیکن یہ عذر کہ رمضان آیا ہے تو فرصت نہیں ہے، نہیں، رمضان آیا ہے تو فرصت نکالی جائے گی۔ اسی ماں باپ نے، باپ تھک کر آتا تھا ہمارے لیے، ہم بیمار ہوتے تھے تو تھکان بھول جاتا تھا اور ہمیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا تھا، اور یہ ماں تو جو کچھ کرتی ہے وہ ماں ہی کر سکتی ہے۔ ایک شخص اپنی والدہ کو، اپنی ماں کو کمر پر اٹھائے ہوئے طواف کر رہا تھا، اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا میں نے اس طرح خدمت کر کے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا، ایک سانس ماں نے جو تیری محبت میں گزارا ہے، ایک سانس لیا ہے، اس کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ یہ میں کتاب سے جملہ سنا رہا ہوں، ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ اسی طرح کا ملتا جلتا ایک واقعہ اور ہے۔ ایک صاحب نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ میری والدہ اتنی عمر رسیدہ اور ضعیف ہو چکی ہیں کہ وہ میری کمر پر سوار ہوئے بغیر اپنا کوئی کام کاج نہیں کر سکتی، یعنی ہر وقت انہیں اپنی کمر پر پھراتا ہوں، تو کیا اس طرح میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ انہوں نے فرمایا، جی نہیں، اس لیے کہ تمہاری والدہ تمہارے ساتھ بھی یہی کیا کرتی تھیں، اور پھر اس کی تمنا، یعنی تمہاری ماں کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ تمہیں زندگی ملے، تو اس کی خوشیاں اور بہاریں دیکھے، اس لیے کہ تمہاری والدہ تمہارے ساتھ بھی یہی کیا کرتی تھیں، اور پھر تمہاری والدہ کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ تمہیں زندگی ملے تو اس کی خوشیاں اور بہاریں دیکھیں، اور تم اسے اٹھا کر پھرتے اور یہ تمنا کرتے ہو کہ تمہاری جان اس سے جلدی چھوٹ جائے۔ واقعی والدہ کی قربانیاں اور محبتوں کا مقتضا یہی ہے، بلکہ انصاف کی بات تو یہ ہے کہ جو قدم جنت کو سموئے ہوئے ہیں ان پر نچھاور ہو جانا چاہیے، اور اللہ نے تو یہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے یہ بتا کر تو اور بھی بات کی وضاحت کر دیا۔ اشارے میں سب کچھ ہے، اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے کہ قدموں میں رکھ دیا۔ جنت بہت بڑی چیز تھی، سر پہ رکھ دیتے، لیکن بیٹا حاصل کرنے کے لیے اچھلتا اور ماں سے اونچا بننے کی کوشش کرتا، تو اس لیے ماں کے قدموں میں رکھا تاکہ جھکا رہے اور جھک جھک کر حاصل کرے۔ اس لیے رمضان میں جہاں بہت ساری چیزیں ہم سمجھ رہے ہیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، وہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی ماں کے بارے میں اور باپ کے بارے میں اس قدر اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ ہر دکھ درد ان کا دور ہو جائے، اس طرح سے ان کے کام آئیں۔ کسی نے لکھا ہے، کچھ اشعار ہیں عربی کے، اس کا مطلب ہے، اگر آپ کی والدہ بیمار ہو جائیں تو کیا آپ 2 راتیں مسلسل بغیر سوئے ان کے سرانے گزار سکتے ہیں، اور اس کے پلکوں سے اشارہ کرنے پر فوراً اپنی نیند کو قربان کر سکتے ہیں، اور اس کی زبان کی پکار پر لبیک کہہ سکتے ہیں؟ اگر ان کے کپڑے نجاست آلود ہو جائیں تو کیا ان کے کپڑے اسی طرح صاف کرو گے جس طرح تمہارے کپڑے دن میں رات سمے صاف کیا کرتی تھی؟ اور اگر تمہاری شادی ہو جائے اور بیوی تمہیں اپنے لیے کوئی کھانے کی چیز لانے کا کہے تو کیا تم اپنی ماں کے لیے بھی وہی چیز لاؤ گے، یا وہ چیز براہ راست اپنے کمرے میں لے جاؤ گے اس طرح کہ تمہیں کوئی نہ دیکھ سکے؟ اور اگر کسی دن تمہاری ماں کا تمہاری بیوی سے جھگڑا ہو جائے اور غلطی تمہاری ماں کی ہو تو اس وقت تم درگزر سے کام لو گے یا اپنی ماں پر غصے کا اظہار کرو گے؟ واقعی والدہ محترمہ کی ہمارے لیے اتنی قربانیاں ہیں،
اور ہم پر ان کے اتنے احسانات ہیں کہ ہم ان کا بدلہ اگر دینا بھی چاہیں تو نہیں دے سکتے، لیکن ہمیں ان کی قربانیوں اور احسانات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر حال میں اپنی طاقت کے مطابق ان کی خدمت میں رہنا چاہیے اور اس کو اپنی خوش قسمتی اور سعادت سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ماں باپ دیا ہے۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا میری والدہ کو میں نے بمبئی بلایا اور ان کی بہت خدمت کی بڑھاپے میں، اور ان کے کچھ اسپتال میں ایڈمٹ کرنا پڑا، آپریشن کرایا، رات دن ایک پیر پہ کھڑا رہا۔ ان بزرگ نے سنا ہے کہ میری خدمت دیکھ کر میری ماں خوش ہو گئیں، بہت خوش ہو گئیں، اور انہوں نے کہا کہ بیٹا تو نے میرا حق ادا کر دیا۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ میں نے کہا امی، میری پیدائش کے وقت جو آپ کو درد سے ہوا تھا، اس درد سے ایک لمحے کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے، جائے کہ آپ کی پوری زندگی کے احسانات کا حق کیسے ادا ہوگا؟ جتنی کوتاہی ہم لوگوں سے ہوئی ماں باپ کے حق میں، ہم سب توبہ کریں، اللہ میں معاف کر دیجیے، اللہ میں معاف کر دیجیے، اللہ ہم کو معاف کر دیجیے۔ اور جن کے والدین دنیا میں ہیں، رمضان میں ہی اس کی کوشش کر کے ان کو خوش کر دینا چاہیے تاکہ ان کے روئے روئے سے دعائیں نکلنے لگے اور ہم ہلاک و برباد ہونے سے بچ جائیں۔ رمضان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، ہم نے بہت بہت عزائم کیے ہیں، لیکن کیا ماں باپ کو خوش کرنے کا بھی عزم کیا ہے؟ نہیں کیا ہے تو آج کر لیں، اور دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی طرف سے صدقات کرتے رہیں، ایصال ثواب کرتے رہیں، اور جو بھی نفلی عمل کر کے ان کو بخش سکتے ہیں ان کو ضرور بخشتے رہنا چاہیے۔ رمضان میں ہی نہیں بلکہ پوری زندگی یہ کام کرتے رہنا چاہیے تاکہ فرما بردار بندوں میں اللہ ہمیں شمار فرما لے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سنت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے نبی، اے نبی، اے نبی، اے نبی، اے نبی، اے